بلتستان کے لوگ خوشباش، امن پسند، انسان دوست، مذہبی اقدار کے امین اور اخلاق و روحانیت کے علمبردار ہیں۔ بلتستان میں جو لوگ بستے ہیں ان کے زیادہ تر خد و خال منگولیائی ہیں۔ بلتستان کے لوگ بنیادی طور پر تو منگول نسل سے ہیں، منگول کی ذیلی شاخ جسے تبتی کہتے ہیں، لیکن بعد میں وسط ایشیا سے، کشمیر سے، ایران سے، پھر گلگت کی طرف سے لوگ یہاں ہندوستان کی طرف سے مختلف اطراف سے یہاں لوگ آتے رہے، تو اس میں پھر ایڈمکسچر بلڈ ہو چکے ہیں، جس میں آریائی اور منگولیائی دونوں تہذیبوں کا ایک امتزاج یہاں کے لوگوں میں ہوا ہے۔ پولو یہاں کا قومی کھیل ہے، جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ اس کھیل کی ابتدا قبل مسیح کے دور میں یہیں سے ہوئی تھی۔ یہ کھیل اب بھی یہاں شد و مت سے اور قدیم انداز میں کھیلا جاتا ہے۔ خپلو اور گرد و نواح کے دیہاتوں میں اسلامی دور کے آثار قدیمہ میں وہ مساجد، خانقاہیں اور مزارات قابل ذکر ہیں جن سے اس خطے میں اسلام کی ضیاء پاشی کی یادیں وابستہ ہیں۔ اس سلسلے میں مسجد چخچن ایک ایسی تاریخی عمارت ہے جو پاکستان کی اہم ترین قومی عمارات میں شامل ہے۔ ایرانی مبلغ امیر کبیر سید علی حمدانی جو 783 ہجری میں تبلیغ اسلام کے لیے کشمیر کے راستے بلتستان آئے، ایک دفعہ، دوسری دفعہ وہ وسط ایشیا کے راستے کاشغر و یارقن کے راستے بلتستان آئے، تو انہوں نے سب سے پہلے مسجد چخچن کی بنیاد رکھی ہے 783 ہجری میں۔ اسلام سے پہلے یہ بدھ مت کا گمپا تھا، بدھ مت سے پہلے یہ بون مت کا عبادت خانہ تھا۔ جب اسلام کی اشاعت ہوئی تو امیر کبیر سید علی حمدانی نے اس کو مسجد کی حیثیت دے دی باقاعدہ اسلامی اصولوں کے مطابق۔ تو اس میں آپ آرکیٹیکچر دیکھیں گے، اس میں جو ڈیزائننگ دیکھیں گے، اس میں بون مت، بدھ مت اور اسلام، ان تینوں مذاہب کے جو آثار ہیں وہ اس میں آپ کو نظر آئیں گے۔ خپلو فورٹ وادی خپلو میں راجہ خپلو کا محل تبتی طرز تعمیر کی عمدہ مثال ہے۔ 3 منزلہ عمارت کو مٹی اور پتھر سے 19ویں صدی میں تعمیر کیا گیا۔ ضلع گانچے کے صدر مقام خپلو میں خانقاہ معلیٰ
قدیم طرز تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ تقریباً 300 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود یہ خانقاہ ابھی تک قابل استعمال ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت میر مختار رحمۃ اللہ علیہ 1100 ہجری کے اوائل میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بلتستان تشریف لائے تو خپلو میں یہ خانقاہ تعمیر کی۔ اس کی تعمیر میں تقریباً 12 سال کا عرصہ لگا۔ وسعت اور خوبصورتی کے لحاظ سے شگر بلتستان کی سب سے بڑی اور اہم وادی ہے۔ خانقاہ شگر اور مسجد امبوڑک قدیم فن تعمیر کے نمونے ہیں جو امیر کبیر سید علی ہمدانی اور دیگر اسلامی مبلغین کے روحانی انقلاب کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ شیگر فورٹ تبتی تہذیب و تمدن اور طرز تعمیر کا ایک عظیم شاہکار، جسے آج سے 400 سال پہلے یہاں کے راجا نے بنوایا تھا۔ اب آغا خان کلچرل سروسز پاکستان نے اس کی تزئین و آرائش کر کے اس کی رونقیں بحال کر دی ہیں۔ بلتستان کی مختلف وادیاں قدرت کی فیاضیوں سے مالا مال صدیوں پرانی تہذیب اور تاریخی آثار کی امین ہیں۔ اسکردو منٹھل میں واقع بدھا راک بدھ مت دور کا ایک اہم تاریخی ورثہ ہے۔ مہاتما گوتم بدھ کی تصویر بھی کندہ ہے، جبکہ وہ پورا جو بدھزم کی اصطلاح میں جو منڈالا کہتے ہیں، منڈالا دربار، اس دربار کی پوری تصویر ہے اس بدھا راک کے اوپر، جس میں وہ تمام بدھا اس کے اندر موجود ہیں جو گزرے ہوئے بدھا ہے جن کو کلپاس کہتے ہیں، اور آنے والے جو بدھا ہیں جن کو میتریا کہتے ہیں بدھسٹ اصطلاح میں، ان سب کی تصویر اس بدھا راک میں منقش ہے، اور وہ محققین کے مطابق یہ کم و بیش 1000 سال قبل اس کو منقش کیا گیا تھا، اور یہ پورے ایشیا میں جو بدھسٹ آثار ہے ان سب میں یہ سب سے اہم ترین آثار ہے بدھسٹ اس میں۔ اسکردو کی طلسمی سیرگاہ کچورا جھیل اور ستپارا جھیل اہل ذوق کے لیے دعوت نظارہ دے رہی ہے۔ وادی کھرمنگ میں منٹو کا آبشار سیاحوں کی خصوصی توجہ کا مرکز ہے۔
بلتستان قدرت کی فیاضیوں کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ یہ امن کا گہوارہ ہے، یہاں سکون ہی سکون ہے، محبت ہی محبت اور خلوص ہی خلوص ہے۔